السلام علیکم، میں سفیان بٹی۔ ناظرین، شیر افضل مروت کی گرفتاری کا یہ وقت اور پاکستان کے اندر امن و امان کی جو صورتحال کشیدہ ہو چکی ہے، جو حالات کشیدہ ہو چکے ہیں، یہ وقت بڑا معنی خیز ہے۔ یہ ایک سازش کے تحت جو سازش پاکستان کے خلاف رچائی جا رہی ہے، یہ تحریک انصاف کے خلاف نہیں رچائی جا رہی ہے، پاکستان کے خلاف سازش رچائی جا رہی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے یہ ذرا ٹائمنگ دیکھ لیں کہ شیر افضل مروت کو پہلی بار تحریک انصاف کے ورکر کو مینشن نہیں کر رہا تھا، اس کے حق میں نہیں بول رہا تھا، لیکن اس کو نہیں ہلایا گیا، اس کو نہیں گرفتار کیا گیا، راستہ روکنے کی کوشش کی گئی۔ پہلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بار بار اس کو گرفتار کرنے کا بہانہ بنایا گیا، گرفتار کرنے کی کوشش کی، لیکن گرفتار نہیں کیا گیا۔ اگر یہ چاہتے تو ہر حال میں وہاں سے اس کو گرفتار کر سکتے تھے، لیکن جان بوجھ کر گرفتار نہیں کیا گیا۔ لیکن اس ٹائمنگ کے اوپر جب الیکشن شیڈیول آنے میں صرف 2 دن باقی ہیں، 2 دن کے بعد الیکشن کمشنر نے ہر حال میں الیکشن شیڈیول جاری کرنا ہے، تو اس سے 2 دن رائٹ پہلے شیر افضل مروت کو لاہور سے اٹھا لیا جاتا ہے غیر قانونی طریقے سے۔ اب ایک تو جو وکلاء کی طرف سے آوازیں اٹھیں گی، وہاں سے جو احتجاج ہوگا، وہاں سے جو ایک تحریک کا آغاز ہو رہا ہے، یہ ایک پاکستان کے اندر ایک نئی ڈائریکشن میں حالات چلے جائیں گے۔ اس کے بعد جناب اعلیٰ کے پی کے سے جو ریئیکشن آئے گا، جو خیبر پختونخوا کے لوگ، وہاں کے پٹھان جو احتجاج کریں گے، اٹھیں گے شیر افضل مروت کے لیے، ان کے اوپر بھی ایک 9 مئی جیسا واقعہ گھڑ کے غداری کے مقدمے بنا دیے جائیں گے تاکہ ان کی آوازیں بھی بند کی جا سکیں۔ اور اگر ان کو سوٹیبل لگا حالات، ان کو لگے کہ نہیں ابھی بھی کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے، تو اسی بات کو بہانہ بنا کر الیکشن کو مزید آگے لے جائیں گے۔ تو یہ پاکستان کے اندر تحریک انصاف کے خلاف نہیں، یہ پاکستان کے خلاف سازشیں گھڑ رہے ہیں۔ خدا نخواستہ پاکستان کو پتہ نہیں کس سمت یہ دھکیلنا چاہتے ہیں۔ بھی ایک بندے کا تعلق تحریک انصاف سے ہے تو یہ کوئی جرم ہے، اس کو کے پی کے سے تعلق ہے، ان کا لاہور آ کر اندر وہ ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور وہاں سے ان کو زبردستی اٹھا لیا جاتا ہے، کوئی ان کو اریسٹ وارنٹ نہیں دکھائے جاتے۔ وہاں پر بے شمار وکلاء جو لوگ ہیں، تو ان کی موجودگی میں پہلے انہیں کہا جاتا ہے کہ جناب ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد بات نہیں کی جاتی، ان کو زبردستی وہاں سے گھسیٹ کر گاڑی میں پھینکا جاتا ہے اور اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ یہ پلان کافی دیر پہلے سے بن چکا تھا کہ شیر افضل مروت کو ہر حال میں گرفتار کرنا ہے، کیونکہ کوئی بھی ایسی آواز وہ ایسے نہیں چھوڑ سکتے جو کہ تحریک انصاف کے حق میں بول رہی ہو، تحریک انصاف کے لیے کمپین کر رہی ہو۔ شیر افضل مروت نے تو بڑے بڑے وہاں کنونشن کے نام پہ جلسے کیے، پھر اس کو یہ کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ لیکن انتظار تھا اس ٹائمنگ کا، اس وقت کا۔ اس ٹائمنگ کے اوپر گرفتاری کی وجہ صرف یہی ہے کہ اپنی مرضی سے اگر یہ الیکشن کو آگے لے کر جانا چاہیں تو آگے کر لیں، اس بنیاد پر کہ اب پاکستان کے اندر حالات کشیدہ ہو چکے ہیں، یا پھر ایک اور 9 مئی گھڑ کے جو کے پی کے لوگ ہیں ان کے اوپر ڈال دیا جائے، جیسا لاہور کے اندر ایک 9 مئی انسیڈنٹ ہے، ایک سازش کے تحت کروایا گیا جس کا ماسٹر مائنڈ رانا ثناءاللہ آج بھی پکڑے تو ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ تو اسی طرح وہاں پر بھی ایک اور 9 مئی کر کے تو اپنے من پسند لوگوں کو پاکستان کے اوپر مسلط کرنے کے لیے یہ ظلم کا بازار اس وقت پاکستان کے اندر گرم ہے۔ 25 کروڑ لوگوں کے حقوق جو ہے نا ان کو مسخ کر دیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ لوگ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ جن کو آپ ڈنڈے کے زور سے جس طرف مرضی ہانک دیں، ایک چھوٹا سا ٹولہ، ایک کرپ ٹولہ بیٹھ کر پورے 25 کروڑ لوگوں کو اپنی انگلیوں پہ آپ لوگ نہیں نچا سکتے۔ ان کا رائٹ ہے، وہ اپنی مرضی کا بندہ آگے لے کے آئے جو ان کا نمائندہ ہو، جو ان کے لیے آواز ہے، جو ان کے لیے کام کرے۔ تو اب واقعی لگتا ہے کہ یہ جو 25 کروڑ ہے نا یہ بھیڑ بکریاں ہیں، اور یہ لوگ واقعی ان کے ساتھ ایسا ٹریٹ کر رہے ہیں کہ ڈنڈا پکڑا جس طرف مرضی ہانک دیا، ان کے اوپر کوئی قانون نہیں، کوئی عدالتی حکم نافذ نہیں ہوتا، جب دل کرتا ہے جس کو اٹھا کر اندر پھینک دیتے ہیں، کسی عدالتی حکم کی ضرورت نہیں، کسی ایف آئی آر کی ضرورت نہیں پڑتی، جس طریقے سے اب شیر افضل مروت کو اٹھا لیا گیا۔ تحریک انصاف سے تعلق رکھنا یہ کوئی جرم تو نہیں ہے نا، اور پنجاب کوئی پاکستان سے باہر تو نہیں۔ اگر شیر افضل مروت کے پی کے سے پنجاب کے اندر آتا ہے تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو اب یہ جو حالات ہے نا یہ جان بوجھ کر ایک سازش کے تحت کشیدہ کیے جائیں گے تاکہ اپنی مرضی کے مطابق الیکشن کے ٹائمنگ کی سیٹنگ کر کے، اور وہ جو بندہ ایک پاکستان کے اوپر مسلط کرنا ہے، وہ جو اشتہاری مفرور سپریم کورٹ سے سزا یافتہ، جس کی اب عدالتوں نے خود سہولت کاری کی، نیب نے سہولت کاری کی، جس کے اوپر انویسٹیگیشن کے لیے اربوں روپے نیب نے پہلے لگا دیے، اور اس کے خلاف ایک والیوم 10 نامی فائل تیار کی گئی، اب وہ بھی ہوا میں اڑا دی گئی، اور اس بندے کو دوبارہ پاکستان کے اوپر مسلط کرنے کے لیے ہر قسم کا ظلم ستم کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے خواتین کے حقوق کس طریقے سے پامال کیے گئے، ختیجہ شاہ کو کویٹا بھیج دیا گیا، اس کے بعد شاہ محمود قریشی کی بیٹی اور عمران صاحب کی اہلیہ کو 2 گھنٹے تک وہاں اسلام آباد عدالتوں کے باہر ان کو بند رکھا جاتا ہے۔
تو یہ خواتین کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد تحریک انصاف کے لیے حق میں جو بھی بولتا ہے اس کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیتے ہیں، یا اس کے اوپر 9 مئی کے واقعات ڈال دیتے ہیں اگر وہ کوئی بڑی شخصیت نہیں۔ اگر جیسے شیر افضل مروت، اب اس کے اوپر بھی مختلف کیسز پہلے آلریڈی ہو چکے ہیں، تو اس کو اب ایک لمبے عرصے کے لیے جیل کے اندر رکھا جائے گا، الیکشن کو اپنے طریقے سے مینج کیا جائے گا، اور کوشش کی جائے گی کہ وہ مفرور جو کہ لندن سے آیا ہے اس کو پاکستان کے اوپر مسلط کر دیا جائے۔ کسی سازش کے اوپر ابھی تک عمل درآمد جاری ہے، اور یہ پاکستانیوں کے خلاف اس حد تک کیسے جا سکتے ہیں، اپنی عوام کے ساتھ اس حد تک کیسے جا سکتے ہیں، یہ بات ابھی تک سمجھنے سے قاصر ہوں۔ ناظرین، جیسے اپڈیٹس آتے ہیں وقتاً فوقتاً آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ اگر اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔